ایک دکھی دل بھائی کہہ رہا تھا کہ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت زیادہ پیار ہے اور وہ ہے مکافات عمل۔ یہ لفظ سنتے ہی بے سکون دل کو سکون آ جاتا ہے، دکھی دل کو قرار۔ وہ کون سی آیت ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بے اولاد کو صاحب اولاد کر دیتا ہے۔ اولاد اللہ رب العزت کا نہایت ہی قیمتی انعام ہے، جسے اللہ رب العالمین نے دنیاوی زندگی میں رونق بیان کیا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز اولاد کی کمی پوری نہیں کر سکتی۔ دنیا کی کوئی بھی قیمتی چیز اولاد کی کمی پوری نہیں کر سکتی۔ محنت مزدوری کرنے کے بعد جب تھکا ہارا باپ شام کو گھر لوٹتا ہے، جب گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس کا چھوٹا سا بچہ سینے سے لگتا ہے نا جب، تو باپ کی 14 گھنٹے کی تھکاوٹ 1 سیکنڈ کے اندر اندر اتار کے رکھ دیتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ جب تھکے ہارے باپ کے سینے سے لگتا ہے تو 14 گھنٹے کی تھکاوٹ 1 سیکنڈ کے اندر اندر اتار دیتا ہے۔ ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس طرح آج میں بیٹے کی انگل پکڑ کے اسے چلنا سکھا رہا ہوں، اپنے منہ سے نوالا نکال کے بیٹے کے منہ میں ڈال رہا ہوں، اپنی رگوں سے خون نکال کے بیٹے کی رگوں میں ڈال رہا ہوں، تو جب میں کمزور اور یہ طاقتور ہو جائے گا، جب میں کمزور اور میرا بیٹا طاقتور ہو جائے گا تو پھر یہ میرا سہارا بنے گا۔ لیکن اولاد کے جوان ہوتے ہی کہانی ساری کی ساری الٹ ہو گئی، قصہ سارا کا سارا الٹ ہو گیا۔ کچھ والدین اپنی اولاد کو وہ تربیت نہ دے سکے جس کی وہ حقدار تھی، جس تربیت کی اولاد حقدار تھی، جس علم کی، جس تعلیم کی اولاد حقدار تھی، بدقسمتی سے وہ تربیت نہ دے سکے، وہ تعلیم نہ دے سکے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک روتا ہوا باپ اپنے نوجوان بیٹے کو لے کر آیا، روتی آنکھوں سے اور دکھتے دل سے کہنے لگا، یا حضرت یہ میرا نوجوان بیٹا ہے، میں منتیں مان مان کر اسے اللہ سے لیا، منتیں مان مان کر سجدوں کے دوران، تہجد کے دوران اللہ سے دعائیں کرتا رہا، اللہ نے مجھے یہ بیٹا عطا کیا۔ بیٹا آج چھوٹا کل بڑا، اپنے منہ سے نوالے نکال نکال کے بیٹے کے منہ میں ڈالے، اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، بیٹے کی رگوں میں ڈالتا رہا، خود کمزور ہوتا گیا، بیٹا طاقتور ہوتا گیا۔ آج بیٹے نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، جب بیٹا طاقتور بنا، تو اس کم بخت بیٹے نے آج کیا کیا؟ اس نے آج ایک سوٹا مجھ پہ توڑا اور ایک سوٹا بوڑھی ماں کی کمر پہ توڑا۔ اس نے آج ہمیں مارا ہے، اس کم بخت نوجوان بیٹے نے آج مجھے بھی مارا اور اپنی بوڑھی ماں کو بھی مارا۔ بوڑھی ماں کی کمر ٹوٹ گئی، وہ بیچاری چارپائی پہ پڑی ہے، ہل نہیں سکتی۔ میں بڑی مشکل سے اس بدقسمت بیٹے کو آپ تک لے کے آیا، اسے بتائیں تو صحیح کہ میں اس کا باپ ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے، جلال میں آ کر فرمایا، او نادان، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ اور ماں باپ کا دل دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ باپ کو مارتے ہوئے، بوڑھی ماں کو مارتے ہوئے تجھے شرم نہ آئی؟ اس نے کہا، حضرت آپ مجھے ضرور سزا دیجیے۔ اس نوجوان نے کہا، حضرت آپ مجھے ضرور سزا دیجیے، لیکن پہلے میری چھوٹی سی عرضی ہے، اسے سن لیجیے، اس کے بعد آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا۔ حضرت نے فرمایا، جلدی سنا، کون سی تیری عرضی؟ اس نے کہا، حضرت یہ بتائیں کہ جب میری عمر 9 سال کی تھی اس وقت میرے باپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اس وقت تیرے باپ کو چاہیے تھا کہ وہ تجھے کسی معلم کے پاس بھیجتا، کسی عالم دین کے پاس بھیجتا، عالم دین تیری اچھی تربیت کرتا، وہ تجھے دین پڑھاتا، وہ تجھے دین سکھاتا، وہ تجھے ماں باپ کا ادب و احترام سکھاتا۔ نوجوان کہنے لگا، حضرت یہ جو میرا باپ ہے، اب میں اس کی کہانی آپ کو سناتا ہوں۔ میری عمر 9 سال کی تھی، بجائے کسی معلم کے پاس بھیجنے کے، بجائے کسی حافظ اور قاری صاحب کے پاس بھیجنے کے، اس نے مجھے اونٹ چرانے پہ لگا دیا۔ اونٹ چراتے چراتے آج میری عمر 29 سال کی ہو گئی۔ حضور 20 سالوں کا میرے پاس تجربہ ہے،
کہ دو اونٹ لڑ رہے ہوں تو ایک سوٹا اس پہ توڑتا ہوں، ایک سوٹا دوسرے پہ توڑتا ہوں تو وہ دونوں چھوٹ جاتے ہیں۔ حضرت آج جیسے ہی میں گھر آیا تو میں نے دیکھا میری ماں اور باپ آپس میں لڑ رہے تھے، میں نے وہی سوٹا ایک اس پہ توڑ دیا، ایک اس پہ توڑ دیا، بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ حضرت میں نے تو وہی کچھ کیا جس چیز کی مجھے تربیت دی گئی تھی، مجھے زندگی میں اور کچھ نہیں سکھایا گیا تھا۔ دو چیزیں لڑ رہی ہوں، انہیں چھڑانا ہی سکھایا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بابا جی آپ کے بیٹے کا قصور تو ہے ہی، لیکن اس سے کہیں زیادہ قصور آپ کا ہے۔ بابا اس سے کہیں زیادہ قصور آپ کا ہے۔ بابا جی نے کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا تو اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دیتا، بیٹے کو دین کی تعلیم دیتا، اسے قرآن پڑھاتا، دین سکھاتا۔ آج تیرے بیٹے کو ماں کے ادب کا بھی پتہ ہوتا، اسے باپ کے ادب کا بھی پتہ ہوتا، ماں کی عزت و احترام کا بھی پتہ ہوتا۔ اگر تو نے بیٹے کو قرآن پڑھایا ہوتا، اسے باپ کی عزت و احترام کا بھی پتہ ہوتا۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انمول ہیرا ہے، یاد رہے ہیرا اس وقت تک ہیرا رہتا ہے جب تک اس کی بھرپور دیکھ بھال کی جائے۔ اگر اسے فرش پر ایسے ہی پھینک دیا جائے، پاش پاش ہونے کے بعد پھر کبھی نہیں جڑے گا یہ ہیرا۔ ایک مالدار شخص تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، وہ جب بھی نماز پڑھتا اللہ کے حضور جھکتا تو خون کے آنسو بہا بہا کر کہتا مالک تو نے ہر چیز عطا کی ہے، کاش کے اولاد بھی عطا کر دیتا، کاش کے بیٹا بیٹی بھی عطا کر دیتا۔ اس اولاد کی کمی نے مجھے اندر سے ختم کر دیا، مال کے ہونے کے باوجود بھی اس چھوٹی سی کمی نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ جب کوئی شخص میرے سامنے اپنی اولاد کو پیار دیتا ہے تو یہ لمحہ مجھے ناگوار گزرتا ہے، مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا، یتیم کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ فرمایا کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف بیان نہ کرنا، فرمایا کسی بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد کو پیار نہ دینا، اس سے بے اولاد کا دل دکھے گا۔ اب بات کرتے ہیں وہ کون سی آیت ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو بیٹے عطا کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک روتی ہوئی خاتون آئی، عرض گزار ہوئی یا حضرت لگتا ہے اولاد جیسی نعمت مجھ سے روٹ گئی ہے، یہ نعمت میرے گھر کو جنت کا ٹکڑا نہیں بنانا چاہتا، اولاد جیسی نعمت میرے گھر کو جنت کا ٹکڑا نہیں بنانا چاہتا، لگتا ہے یہ نعمت میری زندگی میں رونق نہیں لانا چاہتی۔ کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اس نعمت کو ڈھونڈ کر میری طرف لائے؟ کیا کوئی ایسا وظیفہ ہے جو اس نعمت کا رخ میری زندگی کی طرف کر دے؟ عورت کی رو داد سننے کے بعد حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے خاتون اس رب کے آگے سر جھکاؤ جس نے اپنی حکمت سے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، پھر ماں کے سینے سے تمہارے لیے دودھ کے چشمے جاری کیے، سردیوں میں گرم دودھ اور گرمیوں میں ٹھنڈا دودھ میسر کیا، اس رب کو سجدہ کرو۔ جب ایک باپ حلال کی کمائی میں سے اولاد کے منہ میں روٹی کا نوالا ڈالتا ہے تو فرشتے ایسے باپ کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ پھر فرمایا اگر تم چاہتی ہو کہ اولاد جیسی نعمت کا رخ تمہاری طرف ہو جائے تو میاں بیوی دونوں ہم بستر ہونے سے پہلے 100 مرتبہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اگر تم چاہتی ہو کہ تم جلد از جلد صاحب اولاد ہو جاؤ، اگر تم چاہتی ہو اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا کرے تو میاں بیوی دونوں ہم بستر ہونے سے پہلے 100 مرتبہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھا کریں، انشاءاللہ چند دن کے اندر حمل ٹھہر جائے اور اللہ تعالیٰ صالح بیٹا عطا کرے گا، اور وہ بیٹا جو ماں باپ کا نام روشن کرے گا اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی آنکھوں میں حیا رکھے گا، وہ غیرت مند ہوگا، وہ مرد قلندر ہوگا۔ دونوں ہم بستر ہونے سے پہلے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین 100 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائے، اور جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بوڑھے والدین پریشان ہیں
اللہ تعالیٰ ایسی اولاد کے دل میں والدین کی محبت رکھ دے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔